السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11، ابھی ہم نے اس کی تلاوت سماعت کی۔ اس کی ترجمانی یوں ہے: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ آپس میں ایک دوسرے پر ٹانٹ نہ کرو، ڈیفیم نہ کرو، اور نہ ایک دوسرے کو برے نک نیم سے یاد کرو۔ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہے۔ سورہ الحجرات کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ گزشتہ بھی اس آیت نمبر 11 کے ضمن میں ہمارے مطالعے میں بات آئی کہ مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا جن کا مذاق اڑایا جا رہا ان سے وہ بہتر ہو۔ پھر یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی کہ مذاق اڑانے سے مراد میں زبان ہی سے کسی کا مذاق اڑانا نہیں، بلکہ کسی کی نقل اتارنا، اس کی طرف اشارے کرنا، اس کی بات پر، اس کے کام یا صورت کے لباس پر ہنسنا، یعنی سامنے والے کو یہ کرنا، کمتر سمجھنا، اور اس کا کمتر سمجھ کر اس کا مذاق اڑانا، اور خود اپنے آپ کو اس کے مقابلے میں برتر، یہ ایکچولی مینٹلٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے منع کیا گیا۔ مذاق میں بھی ایسا مذاق، ناشائستہ مذاق جو ہے نہیں ہونا چاہیے۔ مذاق بھی اپنے ہم عمر ایسے لوگوں سے کریں جو مذاق کو سمجھتے ہوں۔ مذاق کے اندر بھی کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو گرانا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، یہ سب چیزیں جو اس کے اندر نظر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر اس کے بعد جو ہے یہ بھی بات ہمارے سامنے آئی، تان تشنی کی بات آئی۔ لمز تان تشنی کے علاوہ متعدد دوسرے مفہومات بھی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جڑنا، عیب چینی کرنا، کھلم کھلا زیر لب اشاروں سے کسی کو نشانہ بنانا۔ خاص کر ہم یہ دیکھتے ہیں اسٹوڈنٹس کے اندر، نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اس سے ہم کو پرہیز کرنا چاہیے، بچنا چاہیے، چونکہ یہ حکم کس کا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ یہ چیزیں مت کرو۔ یہ ایسے انسٹرکشنز ہیں جس کے اوپر ہم کو سختی سے عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ اور اس کے بعد کیا فرمایا جا رہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔ برے القاب، تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں اس حکم کا منشا یہ ہے کسی شخص کو ایسے نام سے نہ پکارا جائے یا ایسا لقب نہ دیا جائے جو اس کو ناگوار ہو۔ ہمارے کلیگ ہیں، فرینڈ ہیں، دوست ہیں، تو ان کے ساتھ جو ان کے ایسا لقب، ایسا نک نیم نہ دیا جائے جو اس کو ناگوار ہو، اور جس سے اس کی تحقیر اور تنقیص ہوتی ہو، اس کا مذاق اڑتا ہو۔
مثلاً کسی کو فاسق یا منافق کہنا، کسی کو لنگڑا یا اندھا یا کانا کہنا، کسی کو اس کے اپنے یا اس کی ماں یا باپ یا خاندان کے کسی عیب یا نقص سے یہ لقب کرنا، کسی کو مسلمان ہو جانے کے بعد اس کے سابق مذہب کی بنا پر یہودی یا نصرانی یا مشرک کہنا، یہ تمام چیزیں جو ہے اس کے اندر آتی ہیں القاب کے اندر، جو اس کو ہو سکتا بری لگے تو اس سے پکارنا نہیں۔ کسی شخص یا خاندان یا برادری یا گروہ کا ایسا نام رکھ دینا جو اس کی مذمت اور تذلیل کا پہلو رکھتا ہو۔ اس حکم سے صرف وہ القاب مستثنیٰ ہیں جو اپنی ظاہری صورت کے اعتبار سے تو بدنما ہیں مگر ان سے مذمت مقصود نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان لوگوں کی پہچان کا ذریعہ بن جاتے ہیں، یعنی آئیڈینٹیٹی کا ذریعہ بنتے ہیں جن کو ان القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی بنا پر محدثین نے اسماء الرجال میں سلیمان الامش یعنی چند سے سلیمان اور واصل الاہدب یعنی کبڑے واصل جیسے القاب کو جائز رکھا۔ یہ کس لیے؟ آئیڈینٹیٹی کے لیے، اگر ہو اس کا مقصد اس کا مذاق نہ اڑانا ہو، اس کو تنقید نہ کرنا ہو، اس کو نیچا دکھانا نہ ہو، بلکہ آئیڈینٹیٹی کے لیے، پہچان کے لیے جو ہے وہ اس میں گنجائش دی۔ ایک نام کے کئی آدمی جب موجود ہوں اور ان میں سے کسی شخص کی پہچان اس کے کسی خاص لقب ہی سے ہوتی ہو تو وہ لقب استعمال کیا جا سکتا، اگرچہ وہ بجائے خود برا ہو۔ مثال کے طور پر اب عبداللہ نام کے کئی آدمی ہوں اور ایک ان میں سے نابینا ہو تو آپ اس کی پہچان کے لیے احسن طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ نابینا عبداللہ کہہ سکتے ہیں، اندھا عبداللہ ایسا کہہ سکتے ہیں آئیڈینٹیٹی کے لیے۔ اسی طرح ایسے القاب بھی اس حکم کے تحت نہیں آتے جن میں بظاہر تنقیص کا پہلو نکلتا ہے مگر در حقیقت وہ محبت کی بنا پر رکھے جاتے ہیں، اور خود وہ لوگ بھی جنہیں ان القاب سے یاد کیا جاتا انہیں پسند کرتے ہیں، جیسے ابو ہریرہ اور ابو تراب وغیرہ نام ہمیں ملتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا جو ہے یہ حکم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے کہ کسی کو برے القاب سے یاد مت کرو، الا یہ کہ آئیڈینٹیٹی کے طور پر کئی نام اگر ہوں تو پہچان کے لیے وہ پکارا جا سکتا ہے، جس کے مقصد مذاق یا اس کی تنقید یا نیچے گرانا یا ذلیل کرنا نہ ہو، بلکہ پہچان کے لیے پکارا جا سکتا ہے۔ آگے فرما رہا بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ یعنی ایک مومن کے لیے یہ تفسیر ہے، یہ بات سخت شرمناک ہے کہ مومن ہونے کے باوجود وہ بد زبانی اور شہد پن میں نام پیدا کرے۔ ایک کافر اگر اس لحاظ سے مشہور ہو کہ وہ لوگوں کا مذاق خوب اڑاتا ہے یا پھپتیاں خوب کستا ہے یا برے برے نام خوب تجویز کرتا، تو یہ انسانیت کے لحاظ سے خواہ اچھی شہرت نہ ہو کم از کم اس کے کفر کو تو زیب دیتی ہے۔ مگر ایک آدمی اللہ اور اس کے رسول اور آخرت پر ایمان لانے کے بعد ایسے ذلیل اوصاف میں شہرت حاصل کرے تو یہ ڈوب مرنے کے لائق بات ہے۔ یہ ہے اس کی تفسیر میں مفسر لکھتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو لوگ اس روش سے باز نہ آئیں وہی ظالم ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ادھر مخاطب کس سے ہے؟ ایمان لانے والوں سے ہے۔ تو جب ایمان لانے والوں سے اللہ مخاطب ہوتا تو ہمیں بہت اٹینٹیو ہونا، ہم اپنے ذہن کو فوکس رکھنا، ادھر ادھر کے کام نہ کرنا،
غور سے توجہ سے اس مقصد کے لیے سننا تاکہ اس حکم کو ہم اپنی عملی زندگی کے اندر جو ہے ڈال سکیں، عمل کر سکیں۔ اس غرض کے حساب سے جو ہے ہمیں، چونکہ کتنی سعادت کی بات ہے کہ جس مالک نے ہم کو پیدا کیا، جس مالک نے پوری کائنات کو پیدا کیا، بے انتہا نعمتیں ہم عطا کی اور رزق ہم کو دیتا ہے، تمام چیزیں ہم کو عطا کرتا ہے، ہاں اس کا حکم ہے تو ہم کو کتنا اٹینٹیو اور کتنا فوکس ہو کر سننے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر کیا بتایا جا رہا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ گمان کیا ہے؟ سسپیشن ہے، سسپیشس کرنے سے پرہیز کرو۔ بعض گمان کیا ہے؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اس کی تفسیر تھوڑی طویل ہے، لیکن ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے۔ کیا ہے یہاں پر؟ مطلقاً گمان کرنے سے نہیں روکا گیا، بلکہ بہت زیادہ گمان سے کام لینے اور ہر طرح کے گمان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا گیا، اور اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ بعض گمان کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں۔ اننیسیسری کسی کے اوپر جو ہم کو گمان نہیں کرنا چاہیے، چونکہ بہت سارے گمان گناہ میں آتے ہیں۔ اس حکم کو سمجھنے کے لیے ہمیں تجزیہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ گمان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی اخلاقی حیثیت کیا ہے۔ ایک قسم کا گمان وہ ہے جو اخلاق کی نگاہ میں نہایت پسندیدہ اور دین کی نظر میں مطلوب اور محمود ہے، مثلاً اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان سے نیک گمان رکھنا، نیک جو ہے اس کے اوپر ایمان رکھنا، اور جو ہے کوئی اس کے اندر اشکال، ڈاؤٹ، سسپیشن نہیں ہونا، اچھا گمان رکھنا، اور ان لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنا جن سے آدمی کا میل جول ہو، جو ہمارے فرینڈس میں ہیں، جو ہمارے سرکل میں ہیں، جن سے سلام علیک ہے، جو ہمارے کام کرنے کی جگہ کلیگ ہیں، ان کے ساتھ جو ہے حسن ظن سے کام لینا، اور جن کے متعلق بدگمانی کرنے کی کوئی معقول وجہ نہ ہو ان سے بدگمانی نہیں کرنا۔ یہ پہلا قسم کا گمان ہے۔ دوسرا قسم کا گمان وہ ہے جس سے کام لینے کے سوا عملی زندگی میں کوئی چارہ نہیں، مثلاً عدالت میں اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا کہ جو شہادتیں حاکم عدالت کے سامنے پیش ہوں ان کو جانچ کر وہ غالب گمان کی بنا پر فیصلہ کرے، کیونکہ معاملے کی حقیقت کا براہ راست علم اس کو نہیں ہو سکتا، اور شہادتوں کی بنیاد پر جو رائے قائم ہوتی ہے وہ زیادہ دیر تک یقین پر نہیں بلکہ ظن غالب پر مبنی ہوتی ہے۔ اسی طرح بکثرت معاملات میں جہاں کوئی نہ کوئی فیصلہ کرنا ضروری ہوتا ہے اور حقیقت کا علم حاصل ہونا ممکن نہیں ہوتا، انسان کے لیے گمان کی بنیاد پر ایک رائے قائم کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ گمان جو ہے کر سکتے ہیں۔ گمان کی ایک تیسری قسم وہ ہے جو اگر ہے تو بدگمانی مگر جائز نوعیت کی ہے اور اس کا شمار گناہ میں نہیں ہو سکتا، مثلاً کسی شخص یا گروہ کی سیرت اور کردار میں یا اس کے معاملات اور طور طریقوں میں ایسی واضح علامات پائی جاتی ہوں جن کی بنا پر وہ حسن ظن کا مستحق نہ ہو اور اس سے بدگمانی کرنے کے لیے معقول وجہ موجود ہو۔ ایسی حالت میں شریعت کا مطالبہ یہ ہرگز نہیں ہے کہ آدمی سادہ لوہی برت کر ضرور اس سے حسن ظن ہی رکھے، لیکن اس جائز بدگمانی کی آخری حد یہ ہے کہ اس کے امکانی شر سے بچنے کے لیے بس احتیاط سے کام لینے پر اکتفا کیا جائے، اس سے آگے بڑھ کر محض گمان کی بنا پر اس کے خلاف کوئی کارروائی کر بیٹھنا درست نہیں ہے۔ یہ ہے وہ تیسرا گمان۔ چوتھی قسم کا گمان جو در حقیقت گناہ ہے
وہ یہ ہے کہ آدمی کسی شخص سے بلا سبب بغیر کسی ریزن کے بدگمانی کرے یا دوسروں کے متعلق رائے قائم کرنے میں ہمیشہ بدگمانی ہی سے ابتدا کیا کرے، یا ایسے لوگوں کے معاملے میں بدظنی سے کام لے جن کا ظاہر حال یہ بتا رہا ہو کہ وہ نیک اور شریف ہے۔ اسی طرح یہ بات بھی گناہ ہے کہ ایک شخص کے کسی قول یا فعل میں برائی اور بھلائی کا یکساں احتمال ہو اور ہم محض سوء ظن سے کام لے کر اس کو برائی ہی پر محمول کریں۔ مثلاً کوئی بھلا آدمی کسی محفل سے اٹھتے ہوئے اپنے جوتے کے بجائے کسی اور کا جوتا اٹھا لے اور ہم یہ رائے قائم کر لیں کہ ضرور اس نے جوتا چرانے ہی کی نیت سے حرکت کی ہے، حالانکہ یہ فعل بھولے سے بھی ہو سکتا اور اچھے احتمال کو چھوڑ کر برے احتمال کو اختیار کرنے کی کوئی وجہ بدگمانی کے سوا نہیں ہے۔ ایسے چیزوں کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس انالیسس تجزیے سے یہ بات واضح ہو جاتی کہ گمان بجائے خود کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، بلکہ بعض حالات میں وہ پسندیدہ ہے، بعض حالات میں ناگزیر ہے، بعض حالات میں ایک حد تک جائز اور اس سے آگے ناجائز ہے، اور بعض حالات میں بالکل ہی ناجائز ہے۔ اسی بنا پر یہ نہیں فرمایا گیا کہ گمان سے یا بدگمانی سے مطلقاً پرہیز کرو، بلکہ فرمایا گیا کہ بہت زیادہ گمان کرنے سے پرہیز کرو۔ پھر حکم کا منشا واضح کرنے کے لیے مزید بات یہ فرمائی گئی کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ اس تنبیہ سے خود بخود یہ نتیجہ نکلتا کہ جب کبھی آدمی گمان کی بنا پر کوئی رائے قائم کر رہا ہو یا کسی اقدام کا فیصلہ کرنے لگے تو اسے اچھی طرح جانچ تول کر لو۔ یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جو گمان کر رہا ہوں کہیں وہ گناہ تو نہیں ہے، کیا فی الواقع اس گمان کی ضرورت ہے، کیا اس گمان کے لیے میرے پاس معقول وجہ ہے، کیا اس گمان کی بنا پر جو طرز عمل میں اختیار کر رہا ہوں وہ جائز ہے۔ یہ احتیاط لازماً ہر وہ شخص کرے گا جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ اپنے گمان کو مطلق عنان بنا کر رکھنا صرف ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ سے بے خوف اور آخرت کی باس پرس سے بے فکر ہے۔ یہ ہے اس آیت کے فقہ کی تفسیر، جس میں فرمایا گیا کہ بہت گمان کرنے سے پرہیز کرو، بعض گمان کیا ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ آگے بات آ رہی تجسس نہ کرو، تو انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ مطالعہ کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی الحمد للہ رب العالمین۔